السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطاول چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کو عوام نے منتخب کیا اور بڑا اچھا پی ٹی آئی کا ایک ٹرن آؤٹ قسم کا رہا، ٹرن آؤٹ ٹائپ رہا اور حکومتی مشینری کا استعمال بے دریغ کیا گیا۔ اس میں کوئی کبات نہیں ہے اور کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا کہ حکومتی مشینری کا استعمال نہیں کیا گیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اس طرح ایسے کیا گیا اور بڑا ایک تگڑا مقابلہ ہوا اور پی ٹی آئی کو اس میں غلبہ حاصل ہوا اور اب نمبرز کے مطابق پی ٹی آئی اپنی پنجاب میں حکومت بنانے کے بہت قریب ہے قانونی طور پہ، لیکن اس میں ٹوسٹ آ سکتا ہے۔ ٹوسٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کل بیٹھے ہیں سارے مل کر، آپ نے دیکھا ایک اجلاس ہوا جس میں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ سب مل کر بیٹھ کر، اور مولانا صاحب کو کون بھول سکتا ہے اس سارے سسٹم کے اندر۔ تو مولانا صاحب اور یہ سب مل بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے اور بڑے ایک کہکے لگا رہے تھے۔ ان کہکوں کے پیچھے بہت سے راز ہیں جو کہ 22 جولائی کو فاش ہو سکتے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے ناظرین دوبارہ سے معاملات کو بگاڑنے کی، جیسے پہلے منحرف کیے گئے 25 ارکان، اور اب دوبارہ سے ایک کوشش جاری ہے کہ کچھ ارکان کو خرید لیا جائے۔ 5 ارکان کی ضرورت ہے اور 5 ارکان خرید لینے یا غائب کرانے کی اس ٹائم باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ موجودہ حکومت جو ہے پنجاب حکومت اور یہ موجودہ جو اتحاد ہے اس کی جانب سے، اور خاص طور پہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ میں 22 جولائی کو 5 ارکان ان کے غائب کرا دوں گا اور یہ لوگ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے، پنجاب کی سی ایم شپ اور پنجاب کی جو تخت لاہور ہے یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف بھی یہی باتیں کر رہے ہیں اور کی جا رہی ہیں کہ ان کے جو 5 ارکان ہیں وہ ہماری طرف ہیں اور ہم سے رابطے میں ہیں اور ہم ان کو غائب کرا دیں گے یا وہ حاضر نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے بڑی ایک رسا کشی چل رہی ہے اور طاقتور ہی جیتے گا، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے۔ طاقتور کا راج ہے پاکستان میں اور طاقتور ہی یہ بازی لے گا، اور طاقتور کون ہے یہ 22 جولائی کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ اور پرویز الہی صاحب بڑے خوش ہیں، لیکن انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور اس میں کچھ تحفظات اپنے بیان کیے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آئی بی کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں تو میں بہت زیادہ ان کے ووٹ کے حق میں بھی ہوں، ان کے حق میں بھی ہوں، کیونکہ وہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ اس ٹائم ڈالر بھی بڑے ہوا میں اڑتا جا رہا ہے اور حکومت بڑے مشکلات میں گھر چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کہاں تک یہ بازی مارتا ہے، لیکن موجودہ جو حالات کے مطابق فی الحال تک پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے، لیکن طاقت کا یہ توازن ہے جو کس طرف جاتا ہے، کون بگاڑتا ہے اسے اور یہ کون بازی لے جاتا ہے، یہ تو 22 جولائی کو پتہ چلے گا۔ 22 جولائی بھی قریب ہے، 1-2 دن کا انتظار ہے۔ یہ انتظار ختم ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ تخت لاہور کس جانب کو جاتا ہے اور لاہور کا جو تخت ہے اسے حاصل کون کرے گا اور لاہور میں کون حکومت کے بینچز پہ آ کے بیٹھے گا اور کون اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھے گا۔ یہ دوسری دفعہ رجیم چینج ہوگا اگر پی ٹی آئی یہ بازی لیتی ہے۔ اس 5 سال کے دوران پہلے پی ٹی آئی حکومت میں رہی، حکومتی بینچز پر رہی، اور پی ایم ایل این اور باقی جو تھے وہ اپوزیشن کے بینچز پر رہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب 22 جولائی کو کون حکومتی بینچز پر آتا ہے اور کون اپوزیشن کے بینچز پر رہتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اتنی، اللہ حافظ۔